بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القریشی اور کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے پہلے ہیں اور پہلے اسلام لانے والے سابقین الاولین میں سے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیے گئے 10 اشخاص میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر کوششیں اور اموال اشاعت اسلام کے لیے صرف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت جرأت و بہادری سے دفاع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین و ملت کا تحفظ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور یقین کی دولت سے بہرہ یاب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روسائے قریش میں سے تھے اور منافقین و مرتدین کے خلاف تلوار تھے۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عفت نہایت اجلا اور شفاف تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت کی نجاستوں سے دور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کریمانہ کے حامل، اچھے رفیق اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے شراب کو حرام قرار دیا اور سخاوت و احسان کرنے لگے تو انہوں نے فقیروں کو کھلایا اور ضعیفوں کی غمخواری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نسب ناموں سے آشنا تھے اور ان کی اصل اور شاخوں تک کو جانتے تھے۔ کمزوروں پر رحم کرنے والے اور طاقتوروں سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سردار تھے اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیتوں کا کوئی مسئلہ آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کے ضامن ہوتے تو وہ سب آپ کی تصدیق کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور اس معاملہ کا کفیل بنتا تو وہ اس کو قبول نہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وجاہت، باحیثیت، معاملہ فہم اور تجربہ کار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی اچھی تعبیر کرتے تھے۔ انسان کو نیند میں جو بھی دکھائی دیتا تھا اس کی تعبیر بتلاتے تھے۔ واقعہ اسراء کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی جانب سے ہر انکار کا دفاع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب اور دوست تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاک دامن و پاکیزہ بیٹی جس کے آباء و اجداد معزز اور خوبصورت تھے کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت سحر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کی اور داد شجاعت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختیوں کا سامنا کیا۔ قریش کی زبانی ایک بات سنی کہ قریش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست اور ساتھی محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کی سی تیزی کی طرح اس طرف چلے گئے اور آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کے ساتھ پوچھنے لگے، کیا یہ بات درست ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو قریش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہلیت چھوڑ دیے ہیں، ان کی عقلوں کو ناسمجھ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات درست ہے، بلا شبہ میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں اور اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام حق تمام تک پہنچاؤں۔ بس میں تمہیں بھی اس پیغام حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اے ابو بکر، میں تمہیں ایسے اکیلے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اسی کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اسلام لے آئے اور انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی طبیعت کے اچھے ہونے اور آپ کے بہترین اخلاق کو بخوبی جانتے تھے کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے وہ اللہ پر کیوں کر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی دعوت اسلام دی اس نے توقف و تامل کیا سوائے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے اس سلسلہ میں تعامل نہیں کیا۔ جس وقت میں نے ان کو اسلام کی دعوت ایک مرتبہ صبح کے وقت لوگ بیٹھے باہم تبادلہ خیال کر رہے تھے، ان کی باتوں سے تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے رہے تھے۔ ان کی بات امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ ہجوم کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جو کہ عظیم انسان تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا مقام واضح کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غار کی جانب چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے چلتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمگین آواز کے ساتھ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طلب کو یاد رکھتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں، پھر میں گھات کو ذہن میں لاتا ہوں، کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھات لگاتا ہے اور نظر رکھتا ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اگر کوئی چیز ہوتی تو میں چاہتا کہ تم ہی میرے سامنے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و ولولے سے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا۔ جب وہ دونوں غار کے پاس پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رکیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوں گا، کیونکہ اگر کوئی سانپ اور کوئی موذی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے نقصان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے لیے اٹھایا، اے اللہ قیامت کے روز ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ یقیناً اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات آل عمر سے بہتر ہے۔ منہ جھلسا دینے والے اور دہکتے دن میں کہ گرمی مکہ پر اپنی آگ اگل رہی تھی اور آگ کسی تمازت لوگوں پر پھینک رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب گرمی سے منہ جھلس رہے تھے اور کھالیں جل رہی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں کناروں یعنی صبح یا شام کو ہی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی اور مکہ سے اور اپنی قوم کے درمیان سے نکلنے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑی میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف پڑی تو آپ کھڑے ہوتے ہوئے متوجہ ہوئے اور عجیب انداز میں سرگوشی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑی میں صرف کسی ضروری معاملے کے لیے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیچھے ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس موجود لوگوں کو بھی مجھ سے دور کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو دونوں میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکلنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے،
چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں بیٹھے اور فرت مسرت سے آنسو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا؟ اور کیا میرے لیے آپ کی رفاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تیرے لیے رفاقت ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگیں، اللہ کی قسم، اس دن سے قبل میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کی وجہ بھی سے رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ فرت مسرت سے رو رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 درہم اٹھا لیا اور وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس حالت میں کہ ان کی آواز پست تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تیرے پاس سے گزرا اور تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز پست تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس سے سرگوشی کی اس سے سنا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سونے والوں کو جگانا ہوتا ہے اور شیطان کو بھگانا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ سینے سے جو سنا اس پر خوش ہوتے ہوئے اور میانہ روی و اعتدال کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، اپنی آواز کو اونچا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کو پست کرو۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر غار کے اندھیرے میں چھپ گئے اور رات کی سیاہی میں گم ہو گئے۔ شرک کی صدائیں تھم گئی اور وہ اندھیروں کی سخت گرفت کے مقابل پیچھے ہٹ گئی۔ نیند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں سے خوش طبی کرنے لگی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو ڈسا گیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہریلے سانپوں کی بل کو بند کر رکھا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل حرکت نہ کی، اس اندیشے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ جائیں۔ چنانچہ سخت تکلیف کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں میں سے ایک آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر پڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد کے عالم میں کہا، میری ماں اور میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے ڈسا گیا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک اس جگہ لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، درد ختم ہو گیا، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو زہر کا اثر پلٹ آیا۔ شرک کے اژدہے تیزی سے آ جا رہے تھے اور کفر کے شیطان نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو تلاش کر رہے تھے، اور وہ ہر بلند زمین کی طرف اور ہر جانب سوار ہو کر حتیٰ کہ وہ سور پہاڑ پر بھی آ گئے اور اس غار کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی روپوش تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا اور پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر فاتحہ یاب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جانب دیکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی تاکہ آپ کا ڈر کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرائیے مت، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ آواز سے کہا، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدموں تلے دیکھ لیا تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے گا۔
چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، تیرا گمان کیا ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دعا کی تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ کی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹی پرانی بوسیدہ عبا پہنے، جس کے کناروں میں کھجور کے پتے اور جڑی بوٹیوں کی شاخیں الجھی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ان دونوں پر نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی عبا دیکھتا ہوں جس کے دامن کو پیوند کے ساتھ ملایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، انہوں نے اپنا مال فتح سے قبل مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے، کیا تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، بلا شبہ اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور تمہیں فرماتے ہیں، کیا تم اپنی اس حالت فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر اسی عالم میں فرمایا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جب علیل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نحیف بدن کے ساتھ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کرے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر پڑے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی جانب واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض سے تندرست ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے مثال محبت کے متعلق چند اشعار کہے۔ جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی تیمارداری کی، پس میں ان کی پریشانی سے بیمار ہوا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے تو انہوں نے میری زیارت کی تو میں ان کی طرف دیکھتے ہی تندرست ہو گیا۔ اچانک بغیر کسی خبر کے عید کے روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو آپ کو دف بجانے اور گانا گانے کی آوازیں سنائی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے گھر کے صحن میں آئے تو انصار کی بچیوں میں سے 2 بچیوں کو پایا جو جنگ باز کے گیت گا رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیرے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو کرخت بوسیلی آواز میں ڈانٹا، کیا اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کے بھاجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان بچیوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بس جب نیند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں سے چھیڑ چھاڑ دلی لگی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچیوں کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ دونوں بچیاں چلی گئیں۔ مدینہ کے آسمان میں ہلکے پھیکے ستارے پھیلے ہوئے تھے جو کمزوری سے شرماتے ہوئے اندھیرے کو زائل کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکھری ہوئی لمبی بات کر کے واپس پلٹے اور مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اس کی قرات سننے لگے۔ قریب تھا کہ ہم اس شخص کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ قرآن کو ایسے پڑھے جیسے وہ نازل کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن عبد یعنی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر پڑھے۔
پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں کیا دیا جائے، مانگو تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی سے خوشخبری دیں، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم کل صبح میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں خوشخبری سنا دوں گا۔ پھر فرمایا، جب میں صبح ان کے پاس پہنچا تاکہ انہیں خوشخبری دوں تو میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ ان کی طرف مجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں اور انہیں خوشخبری دے دی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کسی بھی بھلائی کی جانب میں آگے نہیں بڑھا مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھلائی میں مجھ سے سبقت لے جاتے۔ ایک شخص نے غیر مناسب الفاظ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع اور سب و شتم کی بارش برسا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بکواسات کے بدلے میں اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے خاموش ہونے پر شادمانی کے عالم میں مسکرا رہے تھے۔ جب اس شخص نے گالم گلوچ کی کثرت کر دی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر سکوت کو توڑتے ہوئے اس شخص کو کچھ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کھڑے ہو کر چل دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کو سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ جب میں نے اس کو کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اس کو جواب دیا تو تمہارے اور فرشتہ کے درمیان شیطان واقع ہو گیا، تو میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 چیزیں حق سچ ہیں۔ جب کسی بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموش رہے تو اللہ اس کی مدد فرما کر اس سے عزت دے دیتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صلح رحمی کا ارادہ کرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ دیتے ہیں، اور تیسرا وہ شخص جو اس وجہ سے سوال کرتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مال کی قلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں پر یہ گرا گزرا کہ وہ بیت الحرام کی خوشبو سونگے بغیر مدینہ لوٹ جائے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت دل کے مالک تھے، کھڑے ہوئے اور سوزہ دل لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے نبی حق پر نہیں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر ہم اس وقت اپنے دین میں کمزوری کیوں دکھائیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی سکون اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ فرمایا، اے عمر، بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی معصیت نہیں کریں گے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تو تم اسی کے دامن سے وابستہ رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کلام اترا، اے محمد، ہم نے تمہیں فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے فرمایا، ہاں یہ فتح ہے۔ تو آپ کا دل خوش ہو گیا اور واپس پلٹ گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس آئے، ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اے لوگو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے دکھ نہیں دیا، بس تم ان کا مقام پہچان لو۔ اے لوگو، بلا شبہ میں ان سے راضی اور خوش ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا، آج کے دن تم میں سے کس نے حالت روزہ میں صبح کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم میں سے کون جنازہ کے ساتھ گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے مریض کی تیمارداری کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان صفات سے متصف ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت مرض و بڑھاپے کی وجہ سے بستر مرگ پر گر گئے۔ لوگ فوج در فوج آپ کی تیمارداری کر رہے تھے، وہ سب آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کمزور مسکراہٹ سے یہ کہتے ہوئے کھلے، بلا شبہ طبیب تو میرے پاس آ چکا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے افسوس سے کہا، تو پھر اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ کی دونوں اندر دھسی ہوئی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس نے مجھے کہا کہ میں وہی کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ قوم نے افسوس کے ساتھ اپنی سروں کو حرکت دی اور ڈراؤنی خاموشی میں گم ہو گئے۔ جب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے پاس آئیں تو وہ موت سے نزع کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اور آنسو آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، تیری عمر کی قسم، جس دن حلق میں آواز غرغرائے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے تو کسی انسان کو اس کے مال کی کثرت کسی کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا اور ان سے فرمایا، اے میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کہو، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ پھر آپ نے نہایت تکلیف کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے یہ دو کپڑے ہیں، ان دونوں کو دھونے کے بعد مجھے ان دونوں میں کفن دینا، کیونکہ زندہ میت کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ڈرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، مجھے وصیت کیجیے۔ چنانچہ آپ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ اپنی منتشر سانسوں کو جمع کر رہے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولنے والا ہے، پس تم اس سے نہ لینا مگر صرف اپنی کفایت کے بقدر، اور بلا شبہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے، پس تم اللہ کے ذمہ کو نہ توڑنا، ورنہ وہ تمہیں تمہارے چہرے کے بل آگ میں اوندھا کر دے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور ایک کپڑے میں ڈھانپ دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کی طرح مدینہ میں رونے کی وجہ سے لوگوں کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آج نبوت کی خلافت منقطع ہو گئی، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر آ ٹھہرے اور فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم قوم میں سے سب سے پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسوخ ایمان، یقین کامل، ذی وجاہت، باوقار، ذی فصیلت، راست باز تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کام کرنے والے
اور رعایا پرور انسان تھے، اسلام لانے والے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جنتی انسان تھے۔ آپ بہت دور تک آگے بڑھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت سخت مشقت میں ڈال دیا اور جنت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اس کی قضا پر راضی ہیں اور ہم نے آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اندر اور دردناک سانحے کے بعد اس سے بڑھ کر اور کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا، یعنی موت کا حادثہ۔ آپ دین کے لیے کلا کی مانند تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گمراہ نہ کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، تم نے سچ کہا ہے۔